السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے چھپا رستم اور قلم کار ہیں حمیرہ نوشین۔ سمیہ، تمہاری عقل پر پردے تو نہیں پڑ گئے؟ جوان جہان الڑ دوشیزہ کو تو نے اپنے گھر پر ملازمہ رکھا ہوا ہے۔ اپنے مرد کو آنکھیں سینکنے کے مواقع تو نے خود فراہم کر رکھے ہیں۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، اس لڑکی کو فوراً چلتا کرو۔ مجھے اس کی منہ زور جوانی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ارے نہیں خالہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں اس کو میرے ہاں کام کرتے ہوئے، میں نے ایسی کوئی فضول حرکت کرتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا۔ اور ساجد کی طرف سے تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، وہ درویش بندہ ہے، بیوی کو انہوں نے نظر بھر کر نہیں دیکھا تو اس ملازمہ کو کیا خاک جی بھر کر دیکھیں گے؟ انہوں نے تو کبھی اپنے کام سے بھی اس کو مخاطب نہیں کیا، یہ بھی اپنے کام سے کام رکھتی ہے، کبھی ساجد کے قریب نہیں پھٹکی۔ میں نے پھنسی اور نرمل کے بال بنائے، بیگ ان کے کندھوں سے لٹکا کے انہیں ٹیوشن کے لیے روانہ کیا۔ دیکھ لو، دنیا دیکھی ہے میں نے، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ ابھی سے محتاط ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کل کو پچھتانا پڑے۔ خالہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھیں اور نظریں مسلسل باہر لاؤنج میں صفائی کرتی ملازمہ پینی پر تھیں۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہ زمانہ گزر گیا خالہ، جب مرد حضرات گھروں میں کام کرتی ملازماؤں سے عشق لڑایا کرتے تھے۔ اب تو باہر بہت مواقع مل جاتے ہیں تو ان کو کون منہ لگاتا ہے؟ مجھے ساجد پر مکمل اعتماد ہے، انہوں نے کبھی حسین سے حسین لڑکی پر توجہ نہیں دی تو یہ تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں نے ساجد کی بھرپور وکالت کی۔ زمانہ تو بدل گیا مگر مردوں کی فطرت نہیں بدلتی، جہاں موقع ملے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگتے ہیں۔ وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھیں مگر میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جتنے دن وہ میرے گھر رہیں، پینی مسلسل ان کی نظروں کی زد میں رہی۔ ساجد جب گھر پر ہوتے ان پر بھی خالہ کی کڑی نظر ہوتی، باوجود کوشش کے وہ ان دونوں میں کوئی کمزوری نہ تلاش کر سکیں، مگر جاتے جاتے بھی مجھے چوکنا رہنے کا مشورہ دینا نہ بھولیں، بلکہ ان کا تو یہ اصرار ہی رہا کہ اسے پہلی فرصت میں یہاں سے چلتا کر دوں۔ میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ پہلی فرصت میں کیسے اس کو چلتا کر دیتی؟ میرے پورے گھر کا بار اس پر تھا، سارے کام وہ بحسن خوبی پورے کر رہی تھی، چوری چکاری کی عادت اس میں نہ تھی۔ آئے دن پیسے، کپڑا لتا، گھریلو ضروریات کی اشیاء مانگنا تو ملازماؤں کا وتیرہ تھا اور پینی ان فضول عادتوں سے بالکل ماورا تھی۔ اسے صرف اپنی تنخواہ سے غرض تھی، باقی اس نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہ کی۔ اس کا صاف ستھرا کام اور ایمانداری دیکھ کر میں نے خود اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا، وہ اسی پر خوش ہو گئی۔ میں اس کی طرف سے مکمل مطمئن تھی۔ پتہ نہیں یہ خالہ کی باتوں کا اثر تھا یا میں واقعی ساجد کو جانچنا چاہتی تھی۔ اگلے پورے 1 ہفتے جب ساجد گھر پر ہوتے اور پینی کام کر رہی ہوتی میں ان کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتی، مگر پورے 1 ہفتے کے دوران میں نے ان دونوں کو اپنے کام سے کام رکھتے دیکھا۔ خالہ تو بس یوں ہی مجھے پریشان کر گئیں۔ کہاں ساجد ویل ایجوکیٹڈ بندہ، 19ویں گریڈ کا آفیسر، اور کہاں یہ چند ہزار روپے لیتی کم عمر ملازمہ۔ محبت کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے۔ ساجد اتنی معمولی حیثیت کے بھی نہ تھے کہ وہ ایک ملازمہ سے عشق بگاڑتے۔ میں خالہ کی سوچ پر مسکرا دی۔ میں نے شادی سے پہلے اچھے پارلر سے بیوٹیشن کا کورس کر رکھا تھا اور اپنے ہی محلے میں پارلر بنا رکھا تھا۔ محلے کی سبھی لڑکیاں مجھ سے فیشل، کٹنگ، میک اپ وغیرہ کروایا کرتی تھیں۔ ایک تو میرے ریٹس بھی کم تھے، دوسرے کام اچھا تھا اور تیسرا انہیں گھر کے قریب ہی میری خدمات حاصل ہو جاتی تھیں تو کوئی بھی محلے سے باہر جانے کا نہ سوچتی۔ سب لڑکیاں میرے پاس ہی کام کروانے آتی۔ 2 سال تک میں نے خوب کام کیا اور میرے کام میں اچھا خاصا نکھار آ گیا۔ ارادہ تھا کہ اپنا اچھا سا پارلر اسٹیبلش کر لوں کہ انہی دنوں ساجد کا رشتہ ہماری دور پار کی رشتہ دار خاتون کے توسط سے آیا۔ لڑکا اکلوتا تھا، ماں باپ وفات پا چکے تھے، پڑھا لکھا شریف جوان تھا، سرکاری جاب تھی، ماں باپ نے فوراً ہاں کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ ایسے رشتے تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ انہوں نے زبانی کلامی بات پکی کی اور چند مہینوں میں ہی اپنے 5 مرلے کے مکان سے ساجد کے 10 مرلے کے خوبصورت و کشادہ ڈبل اسٹوری مکان میں آ گئی۔ زندگی کے حسین رنگوں میں ایسی کھوئی کہ اپنے اور ساجد کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ دن بھر ساجد کے کام کرنا، گھر کی آرائش میں دن گزرنے کا پتہ نہ چلتا تھا۔
ساجد کے آنے سے پہلے خوب اچھا سا تیار ہو کے ان کا والہانہ استقبال کرتی اور پھر دونوں اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے۔ ساجد فطرتاً ایک شریف اور کم گو شوہر تھا۔ گھما پھرا کر بات کرنا، لفظوں سے عورت کے دل کو لبھانا انہیں ہرگز نہیں آتا تھا۔ وہ عملاً میرا خیال رکھتے، بلا وجہ کی روک ٹوک کی عادت ان میں نہ تھی۔ جو جائز کہا وہ مان لیا۔ میں نے بھی ان کی فطرت سمجھ لی تھی۔ مجھے یا میرے گھر والوں کو ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہ تھی۔ زندگی سبک خرام ندی کی مانند رواں دواں تھی۔ پھر فصیح اور نرمل نے ہماری زندگیوں میں آ کر مزید رنگ بھر دیے۔ خوشی اور سکون ہمارے چہروں سے حفیظہ تھا۔ احباب رشتہ دار ہماری ازدواجی زندگی پر رشک کرتے تھے۔ بچے ذرا بڑے ہوئے تو میں نے ساجد سے پارلر میں کام کرنے کی خواہش کی تو انہوں نے اجازت نہ دی۔ البتہ اوپر والے پورشن میں مجھے ایک ہال کمرہ پارلر کے طور پر سیٹ کروا دیا۔ میں کام کاج سے فارغ ہو کر اوپر پارلر میں چلی جاتی۔ اوپر کے پورشن کی سیڑھیوں کا گیٹ الگ سے بھی تھا، اس لیے خواتین کے آنے جانے سے ساجد کو بالکل بھی پریشانی نہ ہوتی۔ دوپہر کو جب بچے اور ساجد آتے تو میں ان کو کھانا وغیرہ دے کر کچھ دیر آرام کرتی اور پھر اوپر کی راہ لیتی۔ چند ہی مہینوں میں محلے کی بیشتر خواتین میرے کام اور اخلاق سے متاثر ہو چلی تھیں۔ دن بھر خواتین کا آنا جانا لگا رہتا۔ بعض اوقات تو اتنا کام آ جاتا کہ مجھے اپنے گھر کے کاموں کے لیے فرصت ہی نہ ملتی۔ جب میں نے دیکھا کہ گھر میری بے توجہی کا شکار ہو رہا ہے اور ساجد بے شک منہ سے کچھ نہیں کہتے، مگر میں نے ان کے چہرے کے تاثرات سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ بے ترتیبی انہیں سخت ناگوار گزر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ گھر میں کسی قسم کی رنجش جنم لیتی، میں نے پہلی فرصت میں ملازمہ کا بندوبست کیا۔ وہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، سستی اور کاہلی سے کام کرتی۔ کچھ اس کے آئے روز کے مطالبات سے میں تنگ آ چکی تھی۔ کام بھی کوئی ایسا ستھرا نہیں کرتی تھی۔ میں نے پارلر میں آئی خواتین سے ذکر کیا تو ایک خاتون نے پینی کو میرے پاس بھیج دیا۔ وہ 17-18 برس کی لڑکی تھی، سلونی رنگت، تیکھے نین نقوش اور اس کا دراز قد ایک دم سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ مجھے بھی وہ اچھی لگی تھی۔ صاف ستھرے لباس میں ملبوس، ہلکی پھلکی باتوں سے اس نے میرا دل موہ لیا۔ بچے بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ پہلے والی ملازمہ کا کرخت لہجہ انہیں پسند نہ تھا۔ میں نے پینی کو فوراً اپنے ہاں ملازمہ رکھ لیا اور پہلی والی کی چھٹی کرا دی۔ جب میں پارلر سے فارغ ہو کر آتی تو شام کو پینی میری موجودگی میں صفائی وغیرہ کا کام کر دیتی۔ وہ اتنی پھرتیلی تھی کہ پورے گھر کو گھنٹہ بھر میں چمکا کر رکھ دیتی۔ ہفتہ بعد مشین لگاتی اور اگلے دن پورے ہفتے کے کپڑے پریس کر کے رکھ دیتی۔ میری کچھ کہنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ بغیر کہے وہ میری طبیعت کے مطابق کام کر دیتی اور میرا دل خوش ہو جاتا۔ کچھ دیر وہ بچوں کے ساتھ گپ شپ لگا کر اپنے گھر سدھارتی۔ اس دوران میں نے اسے کئی بار آزمایا۔ اپنی رنگ باتھ روم میں رکھ کر بھول جاتی، کبھی لاؤنج میں کان کی بالی گرا دیتی اور وہ جھٹ سے لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیتی۔ باجی جی، آپ کی بالی صوفے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی، آپ دھیان سے پہنا کریں، سونا اتنا مہنگا ہے، گم ہو جاتی تو خواہ کا نقصان ہو جاتا۔ ارے تمہارے ہوتے ہوئے میرا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ تمہاری عقابی نگاہوں سے کوئی چیز بچ جائے گی کہاں؟ میں ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے بالی لے لیتی اور وہ مسکرا پڑتی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرا مکمل اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ شام کو پارلر میں مصروف ہوتی تو وہ نیچے اکیلی ہی صفائی کر کے چلی جاتی۔ ساجد شام کو آفس سے آ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں ان کی طرف سے بالکل بے فکر تھی۔ بچوں کو تیار کر کے ٹیوشن بھیج دیتی، سبزی وغیرہ کاٹ کر رکھ دیتی۔ میرا آدھا کام آسان ہو جاتا۔ شام کو میں فٹافٹ کوکنگ کر لیتی۔ پارلر میں رش روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ 2 ہیلپر بھی رکھ لی تھی جنہوں نے مجھ سے ہی کام سیکھا تھا اور کافی ٹرینڈ ہو چکی تھیں۔ پھر میں دن میں بھی پینی کو بلا لیتی۔ بچے اسکول سے آتے تو ان کا یونیفارم وغیرہ چینج کروا دیتی۔ ساجد لنچ کے لیے آتے تو میں فوراً نیچے آ جاتی۔ شام کو پینی پھر آ جاتی اور آتے ہی پورے گھر کو سمیٹ کر رکھ دیتی۔ مجھے اس کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ جس دن وہ چھٹی کر لیتی، کاموں کا انبار مجھے چکرا دیتا۔ سمجھ نہ آتا کون سا کام کس طرح سمیٹوں۔ بچے بھی اس کے عادی ہو چلے تھے۔ البتہ ساجد سے وہ ہم کلام نہ ہوتی تھی اور نہ ہی ساجد نے کبھی اس سے بات چیت کی۔ کبھی کبھار میرے کہنے پر وہ ساجد کو چائے بنا کر دے دیتی۔ ان دونوں کی طرف سے بالکل بے فکر تھی۔ کسی فرسودہ خیال نے میرے ذہن کو نہ چھوا۔ اس دن شام کو میں کوکنگ کر رہی تھی۔ بچے ٹیوشن سے واپس آ چکے تھے۔ پینی بھی صفائی کر کے فارغ ہو گئی تھی اور بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ وہ بالکل ہی بچی بن جاتی تھی۔
ساجد کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ دروازے پر بیل ہوئی تو پینی نے گیٹ کھول دیا۔ تو ابھی تک یہیں بیٹھی ہے؟ باہر اندھیرا پھیل رہا ہے، تیرے ابے کے منہ سے میرے لیے گولیوں کی طرح تڑا تڑ گالیاں نکل رہی ہیں۔ چل جلدی کر گھر چل، ورنہ میرے ساتھ تیری مرمت بھی کر دے گا۔ سلام باجی۔ میں پینی کی ماں کی آواز سن کر کچن سے نکلی تو اس نے جھٹ سلام کر دیا۔ میں نے اشارے سے جواب دیا۔ اس کو کیوں ڈانٹ رہی ہو نذیرہ؟ میں نے ہی روک لیا تھا کہ کھانا کھا کر چلی جانا۔ باجی آپ برا نہ منانا، سارا دن یہ آپ کے گھر کے کام کرتی ہے، دوسری جگہ بھی جانا ہوتا ہے۔ وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کام الٹا سیدھا کر کے چلی جاتی ہے۔ آپ اسے ایک ٹائم بلایا کریں، صبح دوسرے گھر کا کام کرے گی، شام کو آپ کا، اور ہاں اسے جلدی فارغ کر دیا کریں۔ اس کا ابا دیر سے گھر آنے پر بڑا ناراض ہوتا ہے۔ نذیرہ خاصی تپی ہوئی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ایسا کرو دوسرے گھر کا کام اسے چھڑوا دو، دونوں ٹائم اسے میری طرف ہی آنے دو، جو تنخواہ یہ وہاں سے لے رہی ہے اس سے زیادہ میں دے دوں گی۔ ہاں اماں، باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کے گھر والوں کے نخرے بھی بہت زیادہ ہیں، جتنا مرضی اچھا کام کر لو کبھی میرے کام سے خوش نہیں ہوتے، میں بس باجی کی طرف ہی کام کیا کروں گی۔ اتنی اچھی عادت کی ہے میری باجی، پینی جھٹ سے بولی اور اس کی اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے نذیرہ، کیا تمہیں سارا دن میرے گھر رہنے پر اعتراض ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اعتراض تو کوئی نہیں ہے جی، آپ کے گھر تو میں بڑی مطمئن ہو کر بھیجتی ہوں، پر شام کو آپ اسے ویلے سے بھیج دیا کریں، جوان جہان ہے، گھر بھی تھوڑا دور ہے، مجھے بڑی فکر رہتی ہے۔ اس نے اپنی رضامندی دے دی تو میرے ساتھ ساتھ پینی بھی خوش ہو گئی۔ بے فکر رہو، میں اسے جلدی فارغ کر دیا کروں گی، اور اگر کبھی دیر ہو گئی تو ساجد اور بچے اسے گھر چھوڑ آیا کریں گے۔ میں نے اسے اطمینان دلایا اور فریج سے کچھ پھل نکال کر شاپر میں ڈال کر اسے پکڑائے۔ وہ دونوں خوشی خوشی چل دیں اور میں گیٹ بند کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس دن کے بعد پینی صبح 9 بجے آتی اور شام کو میں اسے مغرب سے پہلے فارغ کر دیتی۔ سارا دن وہ گھر پر رہتی۔ اب میں سکون سے اپنے کام میں مصروف رہتی، چونکہ اتوار کو ساجد کی چھٹی ہوتی تھی، لہٰذا میں بھی پارلر سے اتوار کی چھٹی کرتی۔ اس دن میں بچوں کے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ پینی میرے ساتھ باتیں بھی کیے جاتی اور کپڑے بھی پریس کرتی جاتی۔ باجی جی، صاحب جی روزانہ اپنے جوتے خود پالش کرتے ہیں، آپ کہیں تو میں ان کے جوتے پالش کر دیا کروں؟ کام کرتے کرتے اس نے میری طرف دیکھا۔ کر دیا کرو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ساجد کی اس ایک کام سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے تو کبھی مجھے اپنے جوتوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، اسی لیے ہمیشہ خود کرتے ہیں۔ میں نے اسے اجازت دے دی تو اس دن سے وہ ساجد کے جوتوں کو بھی چمکانے لگی۔ گیسٹ وغیرہ آتے تو بھی مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی، میں آرام سے ان سے گپ شپ کرتی اور وہ سب کچھ ہینڈل کر لیتی۔ میری فرینڈز اور امی نے بھی دوے لفظوں میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس لڑکی کو اپنا اتنا عادی نہ بناؤ، پورا گھر اس کے حوالے کر رکھا ہے، مگر میں نے درے ہوئے اتنا نہ جانا۔ صبح سے رم جھم بارش ہو رہی تھی، ہوا نے موسم کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ پارلر میں کسٹمر برائے نام ہی تھے۔ ساجد نے بھی آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی۔ میں پارلر لڑکیوں کے سپرد کر کے نیچے چلی آئی۔ پارلر کا راستہ الگ سے بھی تھا اور درمیان سے بھی دروازہ تھا۔ میں آنے جانے کے لیے درمیان کا دروازہ استعمال کرتی تھی۔ مین گیٹ بند ہوتا تھا۔ میں نے درمیان والا دروازہ کھولنا چاہا تو دوسری سائڈ سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میرے دروازہ بجانے پر پینی نے فوراً کھول دیا۔ کیا بات ہے، تم نے کنڈی کیوں لگائی تھی؟ میرا ماتھا ٹھنکا۔ وہ باجی جی، صاحب جی نے لگا دی ہوگی، میں نے تو دھیان ہی نہیں دیا، میں تو کچن کی کیبنٹ صاف کر رہی تھی، وہ کہتی ہوئی دوبارہ کچن میں جا گھسی، اور میں تیزی سے بیڈ روم میں آئی تو ساجد کو فون پر مصروف پایا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دل کو ایک دم ہی عجیب سی بے قلی نے آ لیا تھا۔ آپ نے درمیان والے دروازے کی کنڈی کیوں لگائی تھی؟ ان کے فارغ ہوتے ہی میں جھٹ سے بولی تو انہوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ آج سے پہلے تو میں نے ان سے ایسا استفسار نہیں کیا تھا۔ میں لاؤنج میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، ہوا سے دروازہ بار بار دھڑا دھڑ بج رہا تھا، جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کنڈی لگا دی۔ وہ لاپرواہی سے بولے تو میرے دل کو قدرے تسلی ہوئی۔ اچھا ہوا تم نیچے آ گئیں، ایمان سے سخت بور ہو رہا تھا۔ اب تو ماہر بیوٹیشن ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتی، کبھی کبھار آپ کے نازک ہاتھوں کی مالش پرسکون کر دیتی تھی، اب تو ہم اس سے بھی محروم ہو گئے، ان ہاتھوں سے تو اب دوسرے ہی مستفید ہو رہے ہیں۔ شوخی و شکوے سے کہتے ہوئے انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر
مجھے اپنے ساتھ لگایا تو میرے دل سے سارے خدشے دور ہوتے چلے گئے۔ ان چند منٹوں سے میرے ذہن میں پتہ نہیں کتنے شک کے ناگ پھن پھیلا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ دن سبک رفتاری سے گزر رہے تھے۔ پینی کو میرے ہاں کام کرتے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ میرے ماحول سے کافی کچھ سیکھ گئی تھی۔ بچوں سے بات کرتے ہوئے انگریزی کے لفظ بولتی، طریقے و سلیقے سے گیسٹ وغیرہ کو ریفریشمنٹ سرو کرتی۔ اس کے لب و لہجے اور صاف ستھرے پہناوے سے کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک میڈ ہے۔ میں نے بھی اس کے نک سے رہنے پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ صبح جب وہ آتی تو بڑی فریش ہوتی، آنکھوں میں کاجل کی لکیر ہوتی۔ بھائی پینی، تم اپنی ساری تنخواہ کریموں پر تو نہیں لگا دیتی؟ بڑی نکھرتی جا رہی ہو۔ میں اس کی چمکدار اور شفاف جلد کو سراہے بنا نہ رہ سکی۔ باجی جی، گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے۔ اماں آپ کی دی جانے والی تنخواہ فوراً قابو کر لیتی ہے۔ چھمو نے کچھ دن ہوئے ایک کریم دی تھی کہ لگا کر تو دیکھو، تیرا رنگ بڑا گورا ہو جائے گا، شاید اسی کریم کا اثر ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر فوراً آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے آپ کو توصیفی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، دل خود بخود سجنے سنورنے کو چاہتا ہے، مگر وہ تو روز بروز نکھرتی جا رہی تھی۔ کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ اس کے لب مسکراتے رہتے، روشن آنکھیں مزید چمکتی دکھائی دیتی، اور اس دن جب وہ ڈیزائنر سوٹ پہن کر آئی تو میں نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ سچ بتا پینی، تیرے پاس یہ سوٹ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا ہے یہ سوٹ تجھے؟ اس سوٹ کو خریدنے میں تیری پوری تنخواہ چاہیے، اور تیری تنخواہ تو تیری اماں تجھ سے ساری لے لیتی ہے۔ سچ سچ بتا، تجھے یہ سوٹ کس نے دیا ہے؟ میں نے تھانے دارنی کی طرح اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ گھبرا گئی۔ باجی جی، آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں، پر اس بات کا ذکر میری اماں سے نہ کرنا، ورنہ وہ مجھے میرے ابا سے بھی پہلے گلا گھونٹ کے دفن کر دے گی۔ اس کی ہرنی سی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تو میں اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے اس سے حقیقت پوچھنے لگی۔ وہ میری دوست چھمو کے ماموں نے دیا ہے، پسند کرتا ہے مجھے، دوسرے شہر میں رہتا ہے، چھمو کے ہاں میرا آنا جانا ہے، وہیں پر اس نے مجھے دیکھا تھا، دیکھتے ہی مجھ پر دل ہار بیٹھا، مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا۔ میں نے سوٹ لینے سے بہت انکار کیا، پر اس کی ضد دیکھ کر لے لیا۔ چھمو ہماری رازدار ہے۔ باجی، یہ سوٹ کیا بہت مہنگا ہے؟ تفصیل بتاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہزاروں کی مالیت کا سوٹ تم نے پہنا ہوا ہے، لگتا ہے کوئی بہت بڑا آسامی ہے۔ میں نے اندازہ لگایا۔ ہاں جی، بہت بڑا کاروبار ہے اس کا۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ اچھا، تو کیا وہ تم سے شادی کر لے گا؟ پتہ نہیں باجی، ابھی تو میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا ہے، بس وہ میرے دل کو اچھا لگنے لگا ہے اور میں اس کے دل میں بسی ہوئی ہوں۔ ابھی تو ہم اپنی محبت میں گم ہیں۔ پینی کی آنکھوں میں محبت کے رنگ ناچنے لگے اور میں اس کی بے وقوفی پر تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ نادان عمر ہے، کہیں اپنی عزت ہی نہ گنوا بیٹھے۔ میں نے اسے کسی اور وقت سمجھانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد تو اکثر ہی اس کے تن پہ کوئی نہ کوئی مہنگی چیز سجی نظر آتی، ڈسٹ واچ، برانڈڈ سوٹ، کانوں میں گولڈ کی چھوٹی چھوٹی بالیاں۔ میں حیران ہوتی۔ پینی، بے وقوف نہ بنو، تم اس کے جھانسے میں آ رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو تم بہت بڑا نقصان کر بیٹھو۔ میں نے اسے رسانیت سے سمجھایا، مگر اس پر تو عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ باجی جی، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بڑا شریف ہے، مجھے اپنے دل کی رانی کہتا ہے، اور کوئی اپنی رانی کی عزت کو بھلا رولتا ہے؟ خوش فہمی کی پٹی اس کی آنکھوں پر کس کے بندھی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ کھیل تو کب تک کھیلے گی؟ آخر ایک دن تو تیری ماں کو پتہ چلے گا نا، اور اسے یہ تیری مہنگی مہنگی چیزیں نظر نہیں آتی؟ میری اماں نے ساری زندگی سونا نہیں پہنا تو سونے کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ تو انہیں آرٹیفیشل چیزیں سمجھتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی سادگی سے فائدہ اٹھا رہی تھی اور مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میری برلا سے جو دل چاہے کر لے، جب اسے اپنی عزت کا احساس خود ہی نہیں ہے تو میں کیوں اسے سمجھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی ہوں؟ میں نے سر جھٹکا اور بچوں کے پاس چل دی۔ کل سے ساجد کی طبیعت ناساز تھی، وہ آفس سے جلدی آ گئے تو میں بھی نیچے آ گئی۔ پینی آج گھر جلدی چلی گئی تھی، اس کی ماں بیمار تھی۔ میں نے سوچا ساجد کو کوئی ٹیبلٹ اور چائے وغیرہ بنا کر دے دیتی ہوں۔ نیچے بیڈ روم میں آئی تو وہ بے سدھ سو رہے تھے۔ ماتھے کو ہاتھ لگایا تو اچھا خاصا ٹیمپریچر محسوس ہوا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پر دراز تھے۔ میں نے آہستگی سے ان کے جوتے اتار کر سائڈ پر رکھ دیے اور ٹانگیں بیڈ کے اوپر کیں، جو بے ترتیبی سے سوتے ہوئے نیچے لٹک رہی تھیں۔ ساجد نے کروٹ لی تو ان کا والیٹ نیچے گر پڑا۔
کئی چیزیں والیٹ سے نکل کر گریں۔ میں اٹھا کر انہیں واپس رکھنے لگی تو ایک بلیو کلر کا کاغذ باقی کاغذات میں الگ ہی لگ رہا تھا۔ میں نے وہ فولڈ ہوا کاغذ یوں ہی سرسری سا کھولا۔ جو ہی میں نے اسے کھولا، اندر کی تحریر نے میرے پورے وجود کو لرزا کے رکھ دیا۔ جو تحریر پڑھتی جاتی تھی، غصے اور صدمے سے میرا تنفس بڑھتا جاتا تھا۔ میرے دل کے راجا کو محبت بھرا سلام۔ رات کے 12 بج گئے ہیں۔ نیند میری آنکھوں سے روٹ کر لگتا ہے غیر ملک چلی گئی ہے، آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اماں کب سے کہہ رہی ہے بتی بند کر دے، باہر تک روشنی آ رہی ہے۔ میں اچھا اماں کہہ کر پھر سے محبوب کی یادوں میں کھو جاتی ہوں۔ اماں سمجھ رہی ہے کہ میری سالہ پڑھ رہی ہوں۔ اسے جھلی کو کیا پتا کہ میں تو اپنے دل کے راجا کے چہرے کو تصور میں بسائے اس سے اپنے من کی باتیں کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے اپنی پینی پہ کیسا جادو کر دیا ہے کہ میرے دل کو کسی پل چین ہی نہیں آتا۔ بس صبح کے انتظار میں رات جاگ کر گزارتی ہوں۔ آپ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی پینی گھر میں داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ بس یہی ایک جھلک میری رات کے جاگنے کی تھکن پوری کر دیتی ہے۔ آپ کا بھی تو حال میرے سے مختلف نہیں ہے۔ اپنی پینی کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر کیسی رونق آ جاتی ہے، میں سب جان لیتی ہوں۔ شام کو ملنے کی خواہش میں سارے کام فٹافٹ کر دیتی ہوں۔ باجی بڑی خوش ہیں مجھ سے، انہیں ہم دونوں کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں ہوا۔ میں نے انہیں کسی اور ہی چکر میں ڈال دیا ہے۔ اپنے محبوب کو میں کسی مشکل میں تھوڑا ہی ڈال سکتی ہوں۔ یہ ہم دونوں کی ہی احتیاط ہے جو ہماری محبت آگے بڑھ رہی ہے۔ دل آپ کو دیکھ لیتا ہے، آپ میرے آس پاس ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بڑی خوشی کیا ہوگی میرے لیے۔ آپ کی نگاہیں جب مجھے اپنے اوپر پڑتی محسوس ہوتی ہیں تو مت پوچھے صاحب جی دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ لگتا ہے آپ کا حال دل سناتے باہر ہی آ جائے گا۔ اچھا، اب پینی خط ختم کر رہی ہے۔ اماں نے بتی بند کرنے کا بڑا شور مچایا ہوا ہے۔ شام کو آپ کے دیدار اور خط کی منتظر رہوں گی۔ اب اپنی پینی کو سونے کی اجازت دے دیں، ورنہ آپ کی پینی کی یہ خوبصورت آنکھیں مردوں کی طرح اندر گڑ کر رہ جائیں گی۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ ہاں، آپ پہ جان لٹانے والی پینی۔ کوئی پہاڑ بھی اگر مجھ پہ آ گرتا تو شاید میرا وجود اس طرح ریزہ ریزہ نہ ہوتا جیسے اس تحریر نے میرے وجود کے پرخچے اڑائے تھے۔ میرے اعتماد اور یقین کی دھجیاں بکھیری تھیں۔ میں ساکت جسم کے ساتھ پھٹی نگاہوں سے اس تحریر کو کوئی 10ویں مرتبہ پڑھ رہی تھی، اور ہر مرتبہ پڑھنے پہ یہی سوچتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو میں اس تحریر سے اخذ کر رہی ہوں۔ ساجد میرے ہیں، وہ میرے علاوہ کب کسی کو اس طرز تخاطب اور باتوں کی جرت دے سکتے ہیں؟ یہ سب غلط ہے، میرا وہم ہے۔ پینی اتنی آسان فراموش ہرگز نہیں ہو سکتی کہ جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کر ڈالے۔ میں نے اس پر مکمل اعتبار کیا تھا، وہ میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچا کر میرے ہی گھر میں نقب نہیں لگا سکتی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرے خدشات ہیں۔ یہ تحریر پینی کی ہی ہے، مگر ساجد کے لیے ہرگز نہیں لکھی گئی۔ ساجد صرف میرے ہیں، وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں اپنے دل کو طفل تسلیاں دے رہی تھی، مگر یہ سب میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ اگلے دن پینی حسب معمول کام پر آ چکی تھی۔ میں نے اس سے نارمل رویہ رکھا، ساجد کو بھی ان کی طرف سے اپنے اوپر ڈھائی جانے والی قیامت سے بے خبر رکھا۔ وہ آفس سے آنے کے بعد آرام کر رہے تھے۔ پینی اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے صبح کے لیے ساجد کے کپڑے پریس کیے، اس کے بعد جوتے چمکائے ریک میں رکھے اور گھر کو سدھاری۔ میں جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھی اور ساجد کی قمیص کی سائیڈ پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، اور میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ پینی جیب میں خط رکھ کر جا چکی تھی۔ بند ہوتی سانسوں اور نم آنکھوں سے میں نے پینی کا اپنے محبوب کو لکھے جانے والا خط پڑھا اور بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اسے احتیاط سے ہی اس طرح بند کر کے رکھ دیا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے بے دلی سے کھانا بنایا اور رات کو میری آنکھ جلدی لگ گئی۔ پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا ساجد بیڈ پر نہیں ہے۔ میں بیڈ روم سے باہر نکل آئی، لاؤنج بھی خالی تھا، بچے بھی اکیلے اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ میں نے اسٹڈی روم کی طرف نظر ڈالی تو وہاں کی لائٹ آن تھی۔ میں نے کی ہول میں سے جھانکا تو ساجد کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ رات کے اس پہر یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے سوچا۔
اوہ، تو اپنی معشوقہ کو خط کا جواب لکھا جا رہا ہے۔ ذہن نے فوراً اندازہ لگا لیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے واپس بیڈ روم میں چلی آئی۔ نیند اپنا دامن چھڑا کر کہیں دور چلی گئی تھی۔ ساجد واپس اپنے بستر پر آ کر سو چکے تھے۔ میں بھی سوتی بنی رہی۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں نے بستر چھوڑ دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد چھوٹے موٹے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ ساجد اپنا محبت نامہ کیسے اپنی محبوبہ کو دیتے ہیں، میں یہ سوچے جا رہی تھی۔ خیر، یہ بھی پتہ چل ہی جائے گا۔ میں سر جھٹک کر بچوں کو اسکول جانے کے لیے جگانے لگی۔ دوستو، یہ تھا ناول چھپا رستم کا پہلا حصہ۔ آپ کو چھپا رستم کا پہلا حصہ کیسا لگا؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چھپا رستم کا دوسرا حصہ سننے اور پڑھنے کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔